بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گزشتہ روز IMF کا وفد زمان پارک پہنچا۔ عمران خان سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کے ابھی ڈنکے بجے ہوئے اور حکومتی حلقوں کے اندر اس حوالے سے بڑی پریشانی ہے، لیکن ساتھ ہی یورپی یونین کا ایک بڑا بیان آیا جو تحریک انصاف کے حق میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یورپ ڈنکی لگا کر جانے والوں کے لیے ایک انتہائی بری خبر ہے، اور اس حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو ابھی تک اس طریقے سے میڈیا پر نہیں آئی۔ اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ اسمبلی کب تحلیل ہوگی، اس حوالے سے بھی بڑی خبر آ گئی ہے۔ چین عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کا مخالف تھا، یہ آج لیگی ارسطو نے ایک بڑا الزام لگایا ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے اور امید کروں گا انتہائی عام ویڈیو ہے، آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت مسلسل تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنان کے خلاف مختلف مقدمات اور ان کے وارنٹ گرفتاری نکل رہے ہیں، اور ابھی جب میں ویڈیو شروع کرنے لگا ہوں تو اس کے ساتھ ہی زلفی بخاری جو اس وقت پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے، اور زلفی بخاری وہ شخصیت ہے جو وہاں پہ بڑے ہوئے ہیں برطانیہ کے اندر، وہاں کی نیشنلٹی رکھتے تھے، انہوں نے نیشنلٹی چھوڑ دی تھی اور وہ پاکستان مستقل طور پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے پاکستان کے اندر، پریکٹیکل سیاست میں وہ ان ہوئے، لیکن ساتھ ہی رجیم چینج کے بعد جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے تو دوبارہ ان کو برطانیہ جانا پڑا، اور یہ تھانہ گولڈا کے اندر ایک دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا ہے۔ یہ مقدمہ نمبر 143/23 ہے، اور یہ 18/3/2023 کو مقدمہ قائم کیا گیا، جس کے اندر کئی دفعات لگائی گئی ہیں۔ اس کے اندر زلفی بخاری کو اشتہاری ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، اور یہ وارنٹ گرفتاری ان کے جاری کیے گئے ہیں۔ بہرحال وہ ملک کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس طرح کئی لوگوں کے اور بھی وارنٹ نکلے ہیں۔ اب ایک اور بڑا الزام لگایا جاتا ہے، اور اس الزام کا جو تعلق ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہے، اور یہ الزام یہ ہے کہ جب نون لیگ کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، سی پیک پر بڑا اچھا کام چل رہا تھا، چائنیز جو ہے وہ پاکستان کے اندر بڑی انویسٹمنٹ کر رہے تھے، لیکن جو ہی تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے وہ تمام منصوبے روک دیے ہیں۔ یہ ایک بڑا بھونڈا قسم کا الزام ہے جو اکثر جو لیگی ارسطو ہیں، جو احسن اقبال، ان کی طرف سے لگایا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے بعض ٹھیکوں کا جب جائزہ لیا تو اس کے اندر پتا چلا کہ بعض جو کمپنیز ہیں چائنا کی، ان کے ساتھ کوئی فیئر ڈیل نہیں کی گئی، ان معاملات کو اٹھایا گیا۔ تو یقیناً جہاں پر ملک اور ریاست کا مفاد ہوتا ہے، وہ چائنا کو جس طرح اپنے ملک کا مفاد دیکھنا ہے، پاکستان کو اپنا مفاد دیکھنا ہوتا ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر لیگی ارسطو کہتے ہیں کہ خبردار کیا ہے، کہ چین نے خبردار کیا تھا کہ اس کا نقصان سی پیک اور پاکستان کو ہوگا۔ جواب میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے یقین دلایا تھا کہ سی پیک کو متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بھی کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے سی پیک منصوبہ پر غیر ذمہ دارانہ الزامات لگائے اور منصوبے منجمد کیے۔ اب یہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ جب 2018 کے اندر عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو اس دوران جو اسٹیبلشمنٹ تھی، اس کو جو چائنا تھا اس نے باقاعدہ طور پر مختلف طرف جو ہے وہ خواجہ آصف، انہوں نے آج اناؤنس کیا ہے، آپ کو علم ہے کہ جو IMF کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ظاہر ہے الیکشن کروائیں گے۔ $3 ارب ہے، $1 ارب موجودہ حکومت کو ملے گا، $1 ارب ریلیز ہوگا جب نگران حکومت ہوگی، $1 ارب جب اگلی حکومت آ جائے گی تو پھر دیا جائے گا۔ اب یہ مجبوری تو بن گئی ہے کہ انہوں نے الیکشن کروانے ہیں، لیکن نگران حکومت کا ٹنیور کتنا ہوگا، کہیں وہ بھی پنجاب حکومت کی طرح جو نگران حکومت آئی ہے وہ لمبے عرصے کے لیے ہوگی، اور جب تک تحریک انصاف عمران خان وہ مکمل طور پر مائنس نہیں ہوتے تو اس وقت تک تو مجرم اشتہاری نواز شریف جو ملک سے بھاگا ہوا ہے جھوٹ بول کر، اس کو واپس لانا ہے سیاست کے اندر، تب تک معاملات تو بہتری کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو لہذا یہ چیز بھی سامنے ہے، لیکن آج آفیشیل اناؤنسمنٹ اس کو ہم کہیں گے، ملک کے وزیر داخلہ وزیر جو دفاع ہیں وہ تو ہیں، لیکن اس کے اندر وہ کہتے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف کی 1 ماہ کے اندر اسمبلی اپنی مدت پوری کر کے تحلیل ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون میں ٹکٹوں کی تقسیم کا سلسلہ جلد شروع ہو جائے گا۔ ہم نے نہایت ہی مشکل حالات میں حکومت سنبھالی ہے، ہمارے پاس چوائس تھی کہ فوری حکومت سنبھالتے ہی اسمبلیاں تحلیل کر دیتے، اسمبلی ختم کر دیتے
تو IMF اور دیگر امداد کا سلسلہ رک جاتا اور ملک ڈیفالٹ کر جاتا. 1 ماہ کے اندر اسمبلی مدت پوری کر کے تحلیل ہو جائے گی. تو بھئی ملک تو ڈیفالٹ نہیں ہو رہا تھا, ملک ترقی کر رہا تھا, ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہو رہا تھا, ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا تھا, پروڈکشن میں اضافہ ہو رہا تھا, لوگوں کے لیے روزگار کے دروازے کھل رہے تھے, زراعت کے اندر ترقی ہو رہی تھی. تو ایک پھلتا پھولتا ترقی کرتا پاکستان, اس کی ترقی آپ نے آ کے پچھلے 7 سال کے اندر جو ہے وہ روکی ہے, اور الٹا پھر وہی جھوٹ ڈٹائی کے ساتھ وہ بولتے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے تھے, ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. بھئی آپ ڈیفالٹ کے کنارے پر ملک کو لے کر گئے. بہرحال یہ اب انہوں نے بتایا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی, دیکھتے ہیں. یہ ایک عام اناؤنسمنٹ ہے. عمران خان صاحب نے بھی آج بڑا عام خطاب کیا, لیکن جو بڑی بات ہے اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک خبر جو ہے وہ میڈیا پر آئی, یعنی کہ PTI کے حوالے سے انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہیں, GSP+ جو سٹیٹس دیا ہوا ہے 8 ممالک کو یورپی یونین نے, جہاں پر جو ہے وہ جس طریقے سے ٹیکس فری بغیر کسی ٹیکس ڈیوٹی کے باقاعدہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پاکستان کا, ان ممالک کے اندر شمار ہوتا ہے. جہاں پر ہم کپڑے کی بہت ساری چیزوں کی جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو اس کے اندر جو ہمارے بزنس مین ہیں ان کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا یورپ کے ان ممالک کے اندر. اب یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور عمران خان اور باقی جو انسانی حقوق کی پامالیاں, عدالتی فیئر ٹرائل کا حق نہ دینا, ان ساری چیزوں پر تو یورپی یونین کا بیان بڑا واضح ہے اور اس پر بات بھی ہو رہی ہے. لیکن ایک اور بڑا عام معاملہ سامنے آیا ہے, اور یہ جو ہے وہ بتایا گیا یورپی یونین کے سفیر کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں سے ڈنکی لگا کر لوگ یورپ جا رہے ہیں, اور یہ آپ کو علم ہے طویل عرصے سے کام شروع ہے. اور ہمارا یہ ابھی پچھلے دنوں جو کشتی کا حادثہ ہوا ہے, ابھی آپ ایک پھر حادثہ دیکھ رہے ہیں, اور مسلسل اس طرح کتنی اموات ہو چکی ہیں. ایجنٹس جو ہے وہ ورک کرتے ہیں اور اس کا ایک پورا سلسلہ ہے. لیکن ابھی وقتی طور پر جو کریک ڈاؤن ہے وہ تو شروع کیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود پیسے دیں گے چھوٹ جائیں گے, نظام اتنا کمزور ہے. بہت ساری انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے. لیکن اس سارے معاملے کے باوجود اب جو ہے وہ یہ یورپی یونین نے فیصلہ کیا ہے, اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جن ممالک سے کوئی بھی اب ڈنکی لگا کر یورپ جانے کی کوشش کرے گا, یعنی آپ کو علم ہے پاکستان سے ایران, ایران سے پھر آگے ترکی, ترکی سے آگے پھر اس راستے بھی منتقل ہوتے ہیں, پھر دوسری طرف جو ہے وہ لیبیا کی طرف سے بھی کئی ممالک سے ہمارے لوگ جو ہے وہ یورپ میں داخل ہوتے ہیں. جب ملک کے اندر بے روزگاری ہوگی, بھوک کا ننگا ناچ ہوگا, چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کا قبضہ ہوگا, جب عام آدمی کو رزق حلال کمانے والے کی کوئی عزت اور وقار نہیں ہوگا, کوئی اچھا روزگار نہیں ہوگا, اور لوگ لٹیرے حکمران بن جائیں گے, تو لوگوں نے کہیں نہ کہیں بیوی بچوں کے لیے, گھر والوں کے لیے کمانا تو ہے, اور جہاں لیگل راستہ نہیں ملتا پھر غیر قانونی اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں. اس کے ذمہ دار حکمران, بدماشیہ, اشرافیہ طبقہ ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ یورپی یونین نے اب یہ کیا ہے کہ بھئی جو ہم نے آپ کو GSP+ سٹیٹس دیا ہوا ہے, یعنی ایک تو جو بندہ بھی یورپ پہنچے گا اس کو اب پاکستان یا دوسرا جس ملک کا وہ باشندہ ہوگا واپس بھیجا جائے گا. اب بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ڈاکومنٹس, ایجنٹ ان کو ٹرینڈ کرتے ہیں کہ اپنے ڈاکومنٹس آپ گم کر دیں تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ کس ملک کا ہے. تو اس پر جو یورپی یونین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان تمام ممالک کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے ملک کا کوئی شہری غیر قانونی طور پر ڈنکی کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے ہمارے ملکوں کے اندر منتقل ہوگا, تو پھر آپ کا جو GSP+ کا سٹیٹس ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا, اس کو معطل کر دیا جائے گا. تو اب کوئی 2 4 10 لوگوں کا غیر قانونی طور پر یورپی ممالک کے اندر داخل ہونے پر اور ڈنکی لگا کر جانے والوں پر جو ہے وہ صرف ان کا نقصان نہیں ہوگا, ان کو تو واپس بھیجا جائے گا, لیکن پاکستان کا جو GSP+ سٹیٹس ہے وہ اس کی وجہ سے جو 8 ممالک ہیں جو جن کو یہ سہولت دی ہوئی ہے یورپی ممالک نے, ان میں پاکستان بھی ہے, اور دسمبر کے اندر اس کا ریویو ہونا ہے, یا تو یہ جاری رہے گا یا یہ ختم ہوگا. اور اس کے ساتھ بہرحال یہ ایک شرط جو ہے وہ عام شامل کر دی گئی ہے, اور ابھی ایکسپریس ٹریبیون نے جو عام صحافی ہیں انہوں نے یہ خبر دی ہے, اور انتہائی اہمیت کی عمل ہے. اب دیکھتے ہیں اس پر جو ہے وہ پاکستان کے, چونکہ اس وقت آپ دیکھ لیں جو باروزگار ہے کسی سیاسی انتقام کا نشانہ بنا کر پلازے کو گرا رہے ہیں, پیٹرول پمپ کو گرا رہے ہیں, کسی کے گھر پر حملہ کر رہے ہیں. جب ریاستی ادارے لوگوں کو خوشی کے ساتھ بے روزگار کر رہے ہوں
تو پھر لوگ کدھر جائیں؟ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔